الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ نیچے والا سپیکر بند کر دیں، نیچے والا سپیکر بند کر دیں۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ سورہ بقرہ میں سے آیت نمبر 256 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلے جمعے میں اس سے اگلی صورت اس سے اگلی آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، حق اور جو بندہ حق کو قبول کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، گویا کہ اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔
اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، بڑی وسعت والا ہے، یعنی اس کے علم میں ہر بات موجود ہے۔ پھر اگلی 2 آیات میں فرمایا کہ اللہ ان کے دوست ہے جو اللہ پر ایمان لائیں، کامل یقین رکھیں، اس ایمان کی وجہ سے اللہ انہیں سلامتی عطا فرماتا ہے، امن عطا فرماتا ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور ہر طرح سے، ہر شر سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ کفر کریں، جو اللہ سے بغاوت کریں، اللہ کے باغی بن جائیں، اللہ سے دشمنی مول لے لیں، تو پھر شیاطین ایسے لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اندر والا اسپیکر چلو۔ اور ان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کا باغی بنا دیتے۔ بڑے واضح احکامات ہیں، کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے حقیقت کے بارے میں علم نہیں ہے یا میں دین کے متعلق کچھ نہیں جانتا، یہ اس کی کم عقلی سمجھی جائے گی، سمجھی جائے گی، اب باطل جائے اور پھر بھی اس میں کسی شے کا انتخاب نہ کر سکے۔ دین میں جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ اس سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ گن پوائنٹ پہ، مار دار پہ، تلوار کے زور پہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اسلام میں داخل ہوگا ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ اس کے سامنے اسلام کی حقانیت، سچائی رکھی جائے گی، اس کے سامنے ساری چیزیں واضح کر دی جائیں گی، وہ اس بات پر اس کی ثوابدید ہے کہ وہ اسے قبول یا چھوڑ دے، قبول کرے، امن کے اندر آ جائے گا، اطمینان کے اندر آ جائے گا، اس کا مال، اس کا سب کچھ جو ہے اسلامی طریقہ کے مطابق حفاظت میں آ جائے گا۔ اور اگر وہ بغاوت کرے گا تو پھر اس کے خلاف جنگ ہوگی، کیونکہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہا اور اسلام کی دشمنی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہا لیکن اسلام کے ساتھ دشمنی بھی نہیں کر رہا، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی نہیں کر رہا، کسی قسم کا وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو پھر اس کے خلاف جنگ بھی نہیں ہوگی۔ 28ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہی ہے کہ ایسے لوگ جو آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، غیر مسلم، لیکن وہ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ کے دین کے حوالے سے آپ کو طعن و تشنیع نہیں کرتے، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، آپ کے دین کا مذاق نہیں اڑاتے، آپ کو کی پریشانی نہیں دیتے، تو آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، انہیں دعوت دیتے رہیں، ان کے خوشی کو محسوس کریں، ان کی غمی کو دیکھیں، ان کے ساتھ ایک حسن سلوک والا معاملہ، عدل و انصاف والا معاملہ رکھیں۔ ہاں، جو لوگ اسلام کی مخالفت کریں، اسلام کے اندر رہنے والے یعنی اہل اسلام کو تکلیف پہنچائیں، پریشان کریں، انہیں ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کریں اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچا کر انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، یہ در حقیقت اسلام کے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔ اور جو ایسا کرے گا تو وہ بھی انہی لوگوں میں ہی شامل کیا جائے گا، وہ انہی لوگوں میں شامل ہوگا۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ کوئی بندہ راہ چلتے آپ اس کو پکڑیں، اس کو بولیں جی اسلام قبول کرو، تم کلمہ پڑھو، وہ کہے جی میں نہیں پڑھتا ہوں، تم کہو کہ جی اگر نہیں پڑھتے ہو تو تمہیں مار دیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے بڑی واضح طور پر ہدایت لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے، ہر ایک چیز کو اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے، کسی شے کو چھپا کر نہیں رکھا۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی،
ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے، گمراہی کا انکار کرے، کفر کا انکار کرے، اللہ کے ساتھ دشمنی کا انکار کرے، اللہ کے اوپر ایمان لائے، در حقیقت وہ اس ایک مضبوط رسی کو تھام چکا ہے۔ اور جو بندہ یہ کہے ٹھیک ہے یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو آخر کسی مذہب کو مانتے ہیں، وہ بھی تو کسی نبی کو مانتے ہیں، کیا ہوا کبھی ہم ان کی بات مان لیں گے، کبھی وہ ہماری بات مان لیں گے، تو گویا کہ اس نے اسلام کو نہیں پہچانا، اس نے دین کو نہیں پہچانا، یہ ڈانوا ڈول کیفیت کے اندر ہے۔ اس کی مثال دیکھیں آپ، جتنے بے نمازی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، آپ انہیں بارہا سمجھائیے کہ بھائی نماز پڑھیے، نماز مومن کے اوپر فرض ہے، مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ سنتے سنتے آخر کار ان کے کان پک جائیں گے اور وہ پھر آپ کو جواب دیتے ہیں کہ جی یار کافر بھی تو نہیں پڑھتے، ہندو بھی تو نہیں پڑھتے، کیا اللہ ان کو روزی نہیں دے رہا؟ سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مجوسی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو کیا اللہ نے ان کی روزی بند کر دی ہے؟ آپ خواہ ہمیں کہتے جا رہے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے، ایسا جملہ ہے کہ جس سے انسان کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صریح طور پر اسلام کی مخالفت کر رہا ہے۔ پھر وہ کہے گا دیکھو جی اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، یہی آیت، اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، جو کام کرتا ہے کرے، جو نہیں کرتا نہیں کرے، اللہ نے جب سختی نہیں کی تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس آیت کا غلط مطلب لیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، مطلب کوئی پڑھتا ہے نماز تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو زبردستی نہیں ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو رکھے، نہیں رکھتا تو زبردستی نہیں ہے، کوئی حج کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو زبردستی نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو دے، نہیں دیتا تو زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں، میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں۔ یہ احادیث دو طرح کی آئی ہے، ایک جمعے کے دن کے حوالے سے آئی ہے اور ایک عام نمازوں کے حوالے سے آئی ہے، اور یہ پہلے بھی میں یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور کچھ لوگوں کو میں ساتھ لے جاؤں، جنگل سے لکڑیاں وہ جمع کریں، اور پھر میں ان لوگوں کو گھروں سمیت زندہ جلا ڈالوں جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ بتائیے نماز کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ ان کو زندہ جلا ڈالوں جو نماز پہ نہیں آتے۔ بس مجھے خوف اس بات کا ہے کہ گھروں کے اندر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو اس وجہ سے میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میرا دل کیا کرتا ہے کہ میں بے نمازیوں کو زندہ جلا ڈالوں۔ یہی بات آپ نے جمعے کے متعلق بیان فرمائی کہ میرا دل کرتا ہے میں کسی کو اپنے ممبر پہ کھڑا کروں، وہ لوگوں کو خطبہ دے اور میں لوگوں کو ساتھ لے جاؤں، لکڑیاں جمع کرواؤں اور ان لوگوں کو گھروں سمیت زندہ جلا ڈالوں جو جمعے کے اندر نہیں آتے۔ اب کوئی انسان کہے نہیں جی دین کے اندر جبر نہیں ہے، تو یہ دین کے اندر جبر والی بات ہی نہیں ہے۔ دین میں جبر نہیں ہے سے مراد کسی کو آپ زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ جو اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ مسلمان ہی تب رہتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانے گا تو وہ تو ویسے ہی اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ منافقین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ کیا اللہ نے ان کو کامیاب کہا ہے؟ نہیں کہا۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ دوہرا معیار اختیار کرتے ہیں، اسلام کا روپ بھی دھارتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی سب سے گندی اور غلیظ ترین سزا کیا ہے کہ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں اللہ ان کو داخل کرے گا، جہاں جہنمیوں کی پیپ، ان کا خون، ان کی غلاظتیں جس جگہ پر گر رہی ہوں گی اس جگہ پر یہ بدبخت لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ وہ اسلام کا روپ دھار کر در حقیقت اسلام کے دشمن تھے۔
آج بھی جو شخص نمازیں نہیں پڑھتا باوجود اس کے کہ وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ بیمار پر بھی نماز فرض ہے کہ وہ اگر اس کی سانسیں چل رہی ہیں، وہ ہوش و حواس میں ہے، تو وہ نماز لازمی پڑھے، چاہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں لیٹ کر پڑھے، لیکن پڑھے۔ اور اسے اسلام میں جبر نہیں کہا جا رہا، بلکہ ایز اے مسلم ایک مومن کو اللہ کا یہ حکم بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس عمل کی کیا حیثیت ہے، کہ کسی حالت میں یہ معاف نہیں ہے، سوائے ایسے کوئی بندہ سو گیا یا کوئی بندہ سفر میں تھا اور اسے موقع نہیں ملا، لیکن جیسے اس کو موقع ملے گا اس نے وہ نماز پڑھے گا، جیسے سویا ہوا بندہ جاگے گا وہ نماز پڑھے گا، جیسے کوئی عورت ہے وہ اپنے ایام سے فارغ ہوگی وہ نماز پڑھے گی، معاف نہیں ہے۔ لیکن انسان کہے کہ جی اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، لہٰذا نماز بھی کوئی ضروری شے نہیں ہے، زکوٰۃ بھی کوئی ضروری شے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات تھے، آپ زکوٰۃ وصول کرتے تھے، آپ ہمیں ساری چیزیں بتاتے تھے دین کے حوالے سے، اب آپ اس دنیا میں نہیں رہے تو ممکن ہے یہ فریضہ ہی ہم سے ختم کر دیا گیا ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جس طرح تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے اب بھی تم ویسے ہی زکوٰۃ دو گے، اور اگر کسی بندے نے زکوٰۃ کے اندر دیے جانے والے جانور، اونٹ ہے، بکری ہے، گائے بھی، جو بھی شے ہے، اس کی وہ جانور تو دیا لیکن اس جانور کے گلے میں بندھی ہوئی رسی کھول لی، ابو بکر اس رسی کے لیے بھی اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ یعنی جیسے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جاتا تھا اب بھی ویسے کیا جائے گا۔ اب کوئی کہے جی اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، تو سختی اس لیے نہیں کہ آپ کسی کو اسلام میں داخل کریں، لیکن جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں وہ اسلام پر عمل پیرا ہوں گے۔ اگر وہ سستی کرتے ہیں تو خلیفہ وقت اس بات پر سختی کرے کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے، وہ لوگ اسلامی احکامات پر عمل کریں، یا تو پھر وہ واضح طور پر انکار کر دیں کہ جی ہم نہیں مانتے اسلام کو، پھر وہ مرتد کہلائیں گے، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، اسے زندہ رہنے کا بھی دنیا میں حق نہیں ہے۔ جو ارتداد کرے، کفر کرے، اسلام سے منہ پھیر جائے، پھر اسے زمین میں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے، اور اگر وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے تو اسے اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دو ہی چیزیں دنیا میں رہ سکتی ہیں، یہ کفر یا اسلام۔ کفر ہے تو وہ پھیل بھی رہا ہے، کم بھی ہو رہا ہے، جس حساب سے بھی رہ رہے ہیں دنیا میں، اللہ نے ان کے لیے اس زندگی کو جنت بنایا ہوا ہے، آخرت میں بربادی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے کہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ آج آپ بہت سارے مسلمانوں کی زبان سے یہ بات سنیں گے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، ہم برائی سے بھی منع کرتے ہیں، پھر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا۔ وہ کافروں کو دیکھو، یہودیوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے پاس دولت کے انبار ہیں، تو ہم سے تو وہ اچھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے ان کو سب کچھ عطا کیا ہے دنیا کی حد تک، ان کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو یوں بیان فرما دیا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے کہ وہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی مشکلات میں، پریشانی میں، مصیبت میں ہے۔ جو بندہ قید میں ہوتا ہے کیا خیال ہے وہ آزاد ہوتا ہے یا اس پر مشکلات پریشانیاں آتی ہیں؟ کیا خیال؟ جو بندہ قید کے اندر ہو تو مشکلات پریشانیاں اس پر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آتی ہیں۔ تو فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مطلب اس پر اللہ مومن پر آزمائشیں بھی ڈالے گا، کسی نہ کسی تکلیف کے اندر بھی اسے مبتلا کرے گا تاکہ اسے آزما سکے۔ خود اللہ نے قرآن تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ فرمایا یہ دن ہیں ہم لوگوں کے اوپر ان کا رد و بدل کرتے رہتے ہیں،
کبھی انسان بڑی خوشی میں ہوتا ہے، خوشحالی کے اندر ہوتا ہے، مال کی فراوانی ہوتی ہے، ہر چیز کی فراوانی ہوتی ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی وقت آتا ہے کہ وہ در در کا فقیر ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ تو ہماری منشا ہے، ہم دنوں کا ہیر پھیر کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں کہ دنوں کے ہیر پھیر کے باوجود ہمارے لیے ثابت قدم رہتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ اکبر کبیرہ، دنوں کے ہیر پھیر سے وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ یعنی کبھی کسی پر حالات بہت اچھے تھے، اب اس پر حالات تنگ ہو گئے ہیں، تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب اس پر حالات اچھے تھے تب اس کا ہمارے ساتھ کیا رویہ تھا، آج اس کے حالات کمزور ہو گئے ہیں تو اب اس کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے، اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان والے کتنے لوگ ہیں، کتنے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں اس بات پر، کتنے ہیں جو اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کرتے ہیں، کتنے ہیں جو مال کی فراوانی دیکھ کر اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، لیکن اللہ اچانک ان کے حالات پھیر دیتا ہے، ان کے پاس مال کی فراوانی آ جاتی ہے۔ اللہ ان کو بھی آزمانا چاہتا ہے کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ مجھ سے مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، میرے سامنے دعائیں کرتے تھے، آج ان کے پاس مال کی فراوانی ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ میری شکر گزاری کرتے ہیں یا یہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کے پاس مال آ جاتا ہے تو ان کی آنکھیں یہاں کی بجائے یہاں چلی جاتی، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ اس کی نعمت ہے، بلکہ آپ ان کی زبانوں سے یہ سنیں گے کہ بھائی ہم نے بڑی محنت کی، بڑی ترقی کی، ہم نے بڑی جد و جہد کی، ہمیں یہ مقام حاصل ہوا۔ وہ اس مقام اور مرتبے کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، اپنی کامیابی کی ضمانت قرار دیتے ہیں اس کو۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال و متاع تھا، دنیا کی عیاشیاں تھیں، سب کچھ تھا، جب اللہ نے اس کو چھین لیا، اس کے اوپر برے دن جو ہے وہ نازل کر دیے، وہ ناشکری پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار بس کیا کریں، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ایسے اس حالت میں ڈال دیا۔ یعنی وہ اپنی حالت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جب وہ خوشحالی میں تھے تب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا، جب وہ بدحالی میں چلے جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا دیتے۔ تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تلک الایام، یہ وہ دن ہے، نداولھا بین الناس، لوگوں کے درمیان ہم ان کا رد و بدل کرتے ہیں۔ کبھی فقیر کو اللہ امیر بنا دیتا ہے، کبھی امیر کو اللہ فقیر بنا دیتا ہے، کبھی حالات کس طرف چلے جاتے ہیں، کبھی کس طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے اللہ جس دن تو مجھے کھلائے اس دن میں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن تو مجھے نہ کھلائے اس دن میں تجھ سے مانگوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو کھلاتا ہے تب بھی تیرا شکر، نہیں کھلاتا تب بھی تو اس بات پہ قادر ہے میں مانگوں پھر بھی تجھ سے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحتیں فرما رہے تھے، فرمایا نصیحتیں فرماتے ہوئے فرمایا ازہد فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس جو کچھ اس کے پاس ہے اسی سے اس کا گزارا چل رہا ہے۔ یعنی دنیا کو اپنے لیے سب کچھ نہ سمجھو کہ میرے پاس مال و متاع ہوگا، دولت ہوگی، شہرت ہوگی، اچھا گھر ہوگا، یہ سب کچھ میرے پاس ہوگا تو دنیا مجھے پہچانے کی۔ فرمایا نہیں، اپنے آپ کو ایسے محسوس کرو گویا کہ تم غریب ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ غریب کو جو کچھ میسر ہوتا ہے وہ اسے استعمال کر کے، اسے کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ او عابر سبیل، یا پھر ایسا محسوس کرو کہ تم مسافر ہو، جس طرح مسافر کسی جگہ پر ٹھہر کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے تصور نہیں کرتا، بلکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں سفر میں ہوں، میں فلاں منزل پہ پہنچوں گا، وہاں سے بھی میں واپس آؤں گا۔ وہ اپنے گھر کو اپنا گھر تصور کرتا ہے، سفر کو اپنا گھر تصور نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر کہیں سستائے گا، بیٹھے گا، کچھ دیر آرام کرے گا، پھر چل پڑے گا۔ فرمایا دنیا مومن کے لیے ایسے ہے، وہ اس کو اپنا حقیقی گھر نہ سمجھے بلکہ سفر کی حیثیت سمجھے کہ چل رہا ہوں، کچھ ہی دیر میں یہ میرا سفر ختم ہو جائے گا۔ یہی عبداللہ بن عمر ہیں
ان کے بیٹے ہیں سالم، مدینہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، وقت کا خلیفہ، اس کو کسی نے بتایا کہ یہ جو شخص طواف کر رہا ہے پھٹے پرانے لباس میں، جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ کہا یہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے، حضرت عمر کا پوتا ہے۔ اس نے کہا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میری ملاقات کس سے ہو؟ صحابی کے پوتے سے، صحابی کے بیٹے سے۔ وہ چلتے چلتے اس کے ساتھ ہو لیا، اپنا تعارف کرایا، میں خلیفہ وقت ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجئے، کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کسی شے کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ علیہ کہنے لگے میں جس کے گھر میں طواف کر رہا ہوں نا، اس کے گھر میں کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ ہمیں کسی چودھری کا بلاوا آ جائے نا کہ کسی وہ ڈیرے نے آپ کو بلایا ہے، کہ وہ سردار نے آپ کو بلایا ہے، قوم قبیلے کے گوٹ کے سردار نے آپ کو بلایا، ہم سمجھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں میرا اس کے سرداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ وہ گدھی جو ہے وہ گرفتار ہو کر تھانے سے ہو کے آئی تو واپس آ کر گدھیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتی تھی تمہیں نہیں پتا میں تھانے سے ہو کے آئی ہوں۔ کیا خیال ہے؟ ہماری حالت تو ایسے ہو جاتی ہے، جانور سے بھی بدتر۔ یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، تابعی ہے، خلیفہ وقت کو کہہ رہا ہے کہ میں جس کے گھر میں اس وقت طواف کر رہا ہوں، اس کے گھر میں مجھے اس کے غیر سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ خلیفہ کے لیے یہ جملہ کافی تھا۔ اس نے انتظار کیا، طواف ختم ہو گیا۔ طواف ختم ہونے کے بعد خلیفہ اپنے لوگوں کے ساتھ باہر انتظار کر رہا ہے کہ یہ طواف کر کے باہر تو نکلے گا۔ جب باہر نکلے تو کہا ابھی تو آپ بیت اللہ سے باہر آ گئے نا، ابھی آپ بتائیے کوئی آپ کی حاجت، کوئی ضرورت ہو تو۔ سالم بن عبداللہ کہنے لگے کہ آپ میری کیا حاجت پوری کر سکتے ہیں یہ بتائیے، کوئی دنیا کی حاجت پوری کر سکتے ہیں یا میری کوئی آخرت کی حاجت پوری کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ آخرت کی حاجت کون پوری کر سکتا ہے، میں تو دنیا کے حوالے سے جو کوئی ضرورت، کوئی چیز آپ کو ہے، کسی چیز کی تمنا تو بتا دیجئے میں وہ پوری کر دوں۔ اللہ کی قسم، سالم بن عبداللہ کا جواب کیا تھا؟ کہتے ہیں اللہ کے بندے، دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی۔ کیا کہا؟ دنیا کی چیزیں میں نے دنیا بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی۔ دنیا کو کس نے بنایا؟ زمین و آسمان، اس کی دولت، اس کی سب چیزوں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ سالم بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے بھی کبھی دنیا کی چیزیں طلب نہیں کی ہیں، تو میں تجھ سے کیسے طلب کروں؟ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، آخرت کی تمنا ہے مجھے، اگر کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ آخرت کی بھلا کون ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ تو فرمایا جاؤ پھر اپنا راستہ ناپو۔ سالم بن عبداللہ کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی تھوڑی سی لالچ دے دے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، یہ بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، بس تم ہمارا ساتھ دو۔ ہم اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی غیرت بھی بیچ دیتے ہیں، اپنا دین بھی بیچ دیتے ہیں۔ آج بھی آپ کسی شخص کو بولو، وہ بولے گا بھائی مولوی صاحب مجھے دین کے بارے میں کچھ مت بتاؤ، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ وہ 2 وقت کی روٹی دینے والا مجھے ہندو ہو، وہ 2 وقت کی روٹی دینے والا مجھے عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ مت ہو، کوئی مرضی ہو، مجھے 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا اللہ کون ہے، اس کا رسول کیا ہے، دین کیا ہے۔ اس حد تک بندہ اتر جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فقیری سے، غربت سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں تجھ سے فقیری، غربت سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، میں تجھ سے غربت سے پناہ مانگتا ہوں، کہ یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں فقیری اور کفر دونوں سے کٹھے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے اللہ میں فقیری سے بھی پناہ چاہتا ہوں، کفر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ فقیری انسان کو کس طرف لے جاتی ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو کوئی بندہ آ کر اچانک اس کو مالدار بنا دے تو وہ اس کے نقش قدم پہ، اس کے اشاروں پہ چلنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟
یہ 2010 میں سیلاب آیا تھا، اس کے بعد 2022 کے اندر آیا، آگے پیچھے آیا۔ ان علاقوں میں جا کر دیکھیں کتنے لوگ تھے، غریب علاقوں میں آپ جا کر دیکھیں کتنے لوگ تھے جو قادیانی بنے۔ کیوں بنے؟ کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے پینے کے لیے، قادیانیوں نے ان کی مالی امداد کی، ان کو گھر بنا کے دیے، ان کو جائیدادیں دیں، ان کو جو ہے سہولتیں دیں، اور انہوں نے قادیانیت کو قبول کر لیا۔ کتنے لوگ تھے جو عیسائی ہوئے، ہندو ہوئے، کیوں؟ کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مسلمان ان کی مدد کو نہیں پہنچے، یہ لوگ یہ NGOs کی شکل میں مختلف شکلوں میں ان کے پاس پہنچے، انہیں مالی امداد دی، سہولتیں دیں، اور وہ لوگ ان سہولتوں کو لینے کے بعد ان کے مذہب میں چلے گئے۔ یہ فقیری ہی ہے جو انسان سے گناہ کروا دیتی ہے، کفر کروا دیتی ہے۔ تو دین کے اندر جبر نہیں ہے، مطلب آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن جو اسلام میں داخل ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے وہ اسلامی احکامات پر عمل کرے۔ یہ پھر وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز پڑھوں گا تو پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا تو زبردستی تھوڑی ہے۔ میں دین قبول کروں گا تو میری مرضی نہیں کروں گا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ نہیں، نماز کے لیے پابند کیا گیا ہے، زکوٰۃ کے لیے پابند کیا گیا ہے، استطاعت کے ہوتے ہوئے حج کے لیے پابند کیا گیا ہے۔ فرمایا جو استطاعت کے ہوتے ہوئے حج کے لیے نہیں جاتا، اللہ نے اس کو منافقوں میں شمار کیا ہے۔ طاقت کے ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے جو جہاد کے لیے نہیں جاتا، یا جہاد کا خیال بھی کبھی اس کے دماغ میں نہیں آیا، اللہ نے اس کو بھی منافق کہا ہے۔ اور جو نماز چھوڑتا ہے تو اس کے لیے تو قرآن کریم میں اتنی سختی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کفر کے علاقے میں رہ رہے ہوتے، آپ اکثر سوشل میڈیا پر دیکھیں، زیادہ تر ویڈیوز انڈیا کی آتی ہیں، وہاں مسلمانوں کو زبردستی ان سے کفر یا کلمات کہلائے جا رہے ہوتے، ان کو مارا جا رہا ہوتا ہے، پیٹا جا رہا ہوتا ہے، تم جو ہے وہ فلاں بھگوان کا نعرہ لگاؤ، تم کہو کہ اسلام غلط ہے، تم کہو کہ تمہارا نبی غلط ہے، تم کہو کہ تمہارا خدا غلط ہے، زبردستی ان سے کہلایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ شکر ادا کریں کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم سے اس طرح کی کوئی زبردستی نہیں کری جاتی، جہاں ہم آزادی کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہیں۔ کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم نماز پڑھنے کیوں جا رہے ہو، کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے، کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم قرآن کیوں پڑھ رہے ہو۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور ان سے زبردستی کفر کہلایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جان بچانے کی خاطر کہتے ہیں۔ اور ہمارے جیسے جوشیلے نوجوان کہتے ہیں دیکھو یہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کر دیا، حالانکہ یہ بندہ کہہ کر خود کفر کر رہا ہے۔ جو اس کو کافر کہہ رہا ہے یہ خود کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے، اسے اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانی، جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد واضح کفر کرے، کفر اسلام کا انکار کر دے، وہ تو کافر ہے۔ لیکن وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ فرمایا إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، وہ شخص جس کا دل ایمان پر مضبوط ہے، اگر اس سے زبردستی کوئی جملہ زبان سے نکلوایا جاتا ہے تو اللہ اس کو کفر شمار نہیں کرتا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر ایسا کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے وہ کفر نہیں ہے، ہاں اس کا دل کفر کے لیے نہ کھلا ہوا ہو، اس کا دل ایمان پر مضبوط ہو۔ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، جسے مجبور کر دیا جائے کہ تم یہ کہو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا، وہ اپنی جان بچانے کی خاطر اگر ایسا جملہ منہ سے نکال دیتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف ہے، رسول کے خلاف ہے، تو اللہ نے اس پر گرفت نہیں کی، لیکن اس کا دل ایمان پر مضبوط ہو۔ ہاں وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا دل کفر کے لیے کھل جائے تو وہ تو پھر گیا پٹڑی سے۔ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا ایسے لوگوں کے اوپر غضب ہے جن کا دل کفر کے لیے کھل جائے۔ مجھے بتائیے وہ لوگ اس سختی کے باوجود بھی اپنے اسلام پر قائم اور دائم ہیں،
ہم جو آزاد ہیں، آزاد ملک میں رہتے ہیں، آزادی کے ساتھ ہمیں عبادات کرنے کی اجازت ہے، کوئی ہم پر زبردستی کرنے والا نہیں کہ تم نماز کے لیے کیوں جا رہے ہو، فلاں مسجد میں کیوں جا رہے ہو، جمعے کے لیے کیوں جا رہے ہو، تم نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے، تم قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہو، تم دین کی تبلیغ کیوں کر رہے ہو، ہمیں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی ہم لوگ اسلام پر عمل پیرا نہ ہوں تو اللہ کی قسم ہم سے لاکھ درجے وہ لوگ مسلمان بہتر ہیں کہ جو ایسے علاقے میں ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں ان پر اسلام کے لیے عمل پیرا ہونے پر پابندیاں ہیں، وہ پھر بھی اسلام پر عمل پیرا ہیں، اور ہم آزاد ملک میں رہتے ہوئے نہ ہمیں نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ حج کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ نیکی کی دعوت کی فکر ہے، نہ برائی سے منع کرنے کی فکر ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس نے اپنا جواب دینا ہے، تم نے اپنا جواب دینا ہے۔ اگر یہی اصول ہے کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، اس نے اپنا جواب دینا ہے، تم نے اپنا جواب دینا ہے، تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا کس کام کے لیے تھا بتائیے؟ پھر جو جہاں لگا تھا لگا رہنے دیتے۔ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر سکیں۔ اسی بات پر پیغمبروں کو مارا گیا، پیٹا گیا، ظلم و زیادتیاں کی گئیں، کسی پیغمبر کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، کسی پیغمبر کو جو ہے وہ پتھر مار مار کے زخمی کر دیا گیا، کسی پیغمبر کو آگ میں ڈال دیا گیا، کسی پیغمبر کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ سب کس کام کے لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ اگر وہ یہ کرتے کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہے تو پھر پیغمبر کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ قصور یہ تھا وہ کہتے تھے جو جہاں لگا ہے وہاں نہ لگا رہے، اللہ کے مطابق چلے، اس کے بھیجے ہوئے رسول کے مطابق چلے۔ ہم کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، نہیں پڑھتا وہ بھی مسلمان ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، نہیں رکھتا وہ بھی مسلمان ہے، کلمہ تو حضور کو پڑھا ہے نا، بس یہ کافی ہے اس کے لیے۔ یہ سب سے بڑا کفر ہے اس انسان کا جو کہتا ہے کہ جو کرتا ہے کرے، جو نہیں کرتا نہ کرے۔ یہ سب سے بڑا کفر ہے اس انسان کا، کیونکہ اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس کلمہ میں نے پڑھ لیا میرے لیے کافی ہے، اب میں دین کی طرف آؤں، عمل کروں نہ کروں میری ذمہ داری، میری مرضی ہے، مجھ پر اسلام کی سختی تھوڑی ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کو زندہ جلا ڈالوں جو نمازوں کے لیے نہیں آتے، مجھے بچوں اور عورتوں کا خوف ہے کہ وہ گھروں کے اندر موجود ہیں، میں اس لیے ایسا کام نہیں کرتا۔ اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف سیدنا ابوبکر صدیق نے جہاد کیا۔ اگر اسلام کے اوپر عمل پیرا کرانے کے لیے اسلامی احکامات کی سختی نہیں ہے تو پھر آپ میں، مجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی آزاد ہے، مسلمان بھی پھر آزاد ہے۔ نہیں، جب مسلمان ہو گیا تو مسلم کہتے ہی اس کو ہیں۔ مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل ہو اور اس کو آپ جس طرف لے جانا چاہیں وہ آپ کے ساتھ چل پڑے، رکے نہیں، رکنے کی کوشش نہ کرے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، آپ بٹھائیں بیٹھ جائے، آپ کھڑا کریں کھڑا ہو جائے، آپ لے کے چلے چل پڑے، آپ اس کو روک دیں رک جائے۔ اس کو کہتے ہیں مسلم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسلم۔ کون؟ ایسا اونٹ جس کے ناک میں نکیل ہو، اس کو آپ جیسے چاہیں وہ ویسے چلے، اسے مسلم کہتے ہیں۔ اور انسان کو مسلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ناک میں اللہ کی نکیل ہے کہ اللہ کا حکم جیسے آ جائے وہ ویسے کرے۔ اگر وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو اسے مسلم اونٹ نہیں کہا جاتا، وہ سرکش ہے۔ اور اگر انسان اپنی مرضی کرنا چاہے، اللہ کی بات نہ مانے، اس کے رسول کی بات نہ مانے، تو پھر یہ مسلم نہیں ہے، منافق ہے۔ کیونکہ مسلم اور منافق کے درمیان فرق ہی یہی ہے کہ مسلم ہوگا تو اسے اللہ کی ہر بات کو ماننا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوگا۔ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا کہ خوشی اس کی مرضی کی، غمی اس کی مرضی کی، کاروبار اس کی مرضی کا، شادی بیاہ اس کی مرضی کا، موت زندگی اس کی مرضی کی، ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق چلے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہے تو اسے ماننا پڑے گا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزرے گا، تبھی اس کو مسلم تصور کیا جائے گا۔
اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، صحابہ کہتے ہیں دور سے آیا، اس کے جسم پہ گرد و غبار، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ گھوڑے پر آیا، گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ اس نے مسجد نبوی کے باہر گھوڑا باندھا اور مسجد میں داخل ہوا، پوچھتا ہے تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا وہ کون ہے، تو آپ نے اشارہ فرمایا میں ہوں۔ وہ سیدھا آیا، لوگوں کو کراس کرتے ہوئے آپ کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں دو زانو ہونا۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اپنا رسول بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اپنا اسلام پیش کرو، مجھ پر اپنا اسلام پیش کرو، آپ کا اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس بات کی گواہی دینا، نمبر 1۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 4، مال ہو تو نصاب کو پہنچے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 5، استطاعت ہو تو حج کرنا۔ نمبر 6، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اس نے کہا بس؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیے نماز کے متعلق، تو آپ نے فرمایا دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے اس کی ترتیب بتائی، فجر میں یہ ہے، ظہر میں یہ، عصر میں یہ، مغرب میں یہ، عشاء میں یہ فرض ہے۔ یعنی فجر کے کتنے فرض ہیں؟ 2۔ ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ فرض کتنے ظہر کے؟ جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا نا، جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا۔ عصر کے، مغرب کے، عشاء کے۔ بہت سارے ہمارے فلاسفر ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں میں کو پڑھ لیتا ہوں، کبھی عشاء میں 2 پڑھ لیتا ہوں، کبھی فجر میں 4 پڑھ لیتا ہوں۔ کیا خیال؟ آپ نے فرمایا فرض نمازیں ہیں، دن میں 5 فرض نمازیں۔ اس نے پوچھا روزے؟ آپ نے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس نے کہا اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا رکھنا چاہو تو نفلی روزے ہیں، نہ رکھو تو تمہاری مرضی ہے۔ فرض کتنے ہیں؟ رمضان کے روزے۔ نمازیں فرض کتنی ہیں؟ 5، اور یہ ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا چاہو تو نفل ادا کرو۔ اس نے پوچھا زکوٰۃ؟ فرمایا جب نصاب کو پہنچ جائے تو یہ طریقہ ہوگا زکوٰۃ کا۔ اس کے علاوہ فرمایا چاہو تو نفلی صدقہ خیرات کرو۔ حج؟ فرمایا کہ زندگی میں 1 مرتبہ استطاعت کے ہوتے ہوئے حج فرض ہے، اس کے علاوہ چاہو تو جتنے نفلی ادا کرو۔ ابھی اس نے اسلام میں داخل ہو کر کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کی، صرف پوچھا ہے، پوچھ کر کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اور قسم کھاتا ہے، قسم کھاتا ہے، کہتا ہے مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ میں نے آپ سے دین سیکھا ہے، جو کچھ میں نے آپ سے دین سیکھا ہے، اس میں اللہ کی قسم نہ کبھی کمی کروں گا نہ کبھی اضافہ کروں گا، جتنا آپ سے سیکھا ہے اس پر عمل کروں گا۔ ہماری طرح نہیں کہا کہ پڑھ لوں گا تو پڑھ لوں گا، نہیں پڑھوں گا تو کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ کہتا اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، جو آپ سے میں نے دین سیکھا ہے، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، چلے ٹھیک ہے السلام علیکم۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ جیسے ہی گھوڑا اس کا چلا، تھوڑی ہی دیر میں اس کو ٹھوکر لگی۔ جیسے وہ جانے لگا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم میں سے کسی کو یہ دل میں تمنا ہو کہ وہ دنیا میں کسی جنتی شخص کو دیکھو، اگر یہ اپنے وعدے پر سچا رہا جو اس نے کہا ہے کہ دین میں کمی بھی نہیں کروں گا اضافہ بھی نہیں کروں گا، اگر یہ اپنے وعدے پر سچا رہا، تم میں سے کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھو۔ اگر یہ اپنے وعدے پر قائم رہا اور تم میں سے کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ دیکھو یہ جنتی شخص جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑا، تھوڑی دور گیا، گھوڑے کا پاؤں کسی چیز میں اٹکا،
گھوڑا گرا، یہ شخص بھی گھوڑے سے گرا، گرتے ہی فوت ہو گیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں ادا کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں کی، اسلام پر عمل پیرا ہونے کی قسم کھائی، اس میں اضافہ بھی نہیں کروں گا، کمی بھی نہیں کروں گا، اور اس کو کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں ملا، کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں ملا، گھوڑے سے گرا، فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھاگو بھاگو، اپنے جنتی بھائی کو اٹھاؤ۔ اسے اسلام کہتے ہیں۔ میں جدی پشتی خاندانی مسلمان ہوں، میرا باپ دادا مسلمان، میری نسلیں مسلمان، میرے سارے پچھلے دادے مسلمان، لیکن میری حالت یہ ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے نماز نہیں آتی، مجھے جنازہ نہیں آتا، مجھے پاکی اور ناپاکی کا علم نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا آتا، میں نے سیکھا بھی نہیں ہے، آگے میری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ان کو بھی دین کی تعلیم نہیں ہے، مجھے پھر بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں اسلام کے اندر کون سی سختی ہے؟ آپ میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، کیا آپ میں سے کسی کو صحیح طریقے سے اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک اس کو نماز آتی ہے؟ جتنے شخص بیٹھے ہوئے ہیں، چند ایک کے علاوہ، اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز میں کیا پڑھنا ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 90% کو نہیں معلوم، 90% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ گنتی کر لیں کتنے لوگ ہیں، کیوں؟ ضرورت کبھی پیش نہیں آئی، ہم نے اسلام کو ملا اور مسجد تک چھوڑ دیا، بس ختم، ملا جانے مسجد جانے، ہم نے کبھی سیکھنے کی ضرورت پیش نہیں محسوس کی۔ قرآن کے بارے میں پوچھ لیجئے، کسی کو قرآن کے بارے میں پوچھ لیجئے، آپ کو قرآن کی کوئی صورت آتی ہے؟ الا ماشاء اللہ جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ واش روم میں جاتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں، نکلتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، کوئی میت فوت کی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے کیا پڑھتے ہیں، کوئی خوشی مل جائے کیا پڑھتے ہیں، کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس نعرہ ایک ہی ہے، اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، یعنی دین ہماری مرضی کے مطابق، اسلام پر عمل ہماری مرضی کے مطابق، اور آخرت میں جنت بھی ہمارے باپ کی پکی۔ یہ خوش فہمی ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ کوئی مر جائے ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، باپ دادا پردادا کوئی بھی ہمارا رشتہ دار فوت ہو کر ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اس کے لیے اللہ سے کیا مانگنا ہے، ہمیں جنازے کی دعا نہیں آ رہی ہوتی، ہم کہتے ہیں پیچھے امام کے اللہ اکبر، جو امام نے پڑھ لیا وہ ہم نے پڑھ لیا، امام بھلے کچھ پڑھے نہ پڑھے، پھر وہ بات سچ ہوتی ہے کہ نہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود؟ کیا خیال؟ امام نے بھی کچھ نہیں پڑھنا ہے تو ہم نے کیا پڑھنا؟ ہم کہتے ہیں بس امام صاحب کے پیچھے جنازہ پڑھ لیا کافی ہو گیا۔ مرنے والا مر گیا، ہمیں اس کے جنازے کا علم نہیں، ہمیں اس کی دعا نہیں آتی، ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ ہاں ویسے پوچھو نئی فلم کون سی آئی ہے، نیا ڈرامہ کون سا آیا ہے، کرکٹ کا میچ کیسا رہا، فٹ بال کا میچ کیسا رہا، فلاں گیم کیسا رہا، کاروبار کا طریقہ کار کیا ہے، تو ہم میں سے ہر بندہ انجینئر ملے گا، کاروباری ملے گا، ہر بندہ ڈاکٹر ملے گا، ہر بندہ پروفیسر ملے گا، ہر بندہ مفتی ملے گا، لیکن اسی سے پوچھ لو کہ تم کتنا کہ اسلام پہ عمل پیرا ہوتے ہو، بولے گا یار ٹھیک ہے بس چلتا ہے، نبی کے امتی ہیں، آخرت میں نبی ہمیں بچا لیں گے، مولوی تو ایسے فسادی ہیں، وہ تو ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے بھائی، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں مسلم بننے کی توفیق دے۔ مسلم کون سا مسلم؟ جس کے ناک میں اللہ اور اس کے رسول کی نکیل ہو، جہاں اللہ اور اس کا رسول بیٹھنے کا حکم دیں بیٹھ جائے، جہاں کھڑا ہونے کا حکم دے کھڑا ہو، جہاں چلنے کا حکم دے چل پڑے، جیسے کرنے کا حکم دے ویسے کریں، اور اللہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق نہ چھوڑے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق رہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں گمراہی، ذلت، کفر اور فقر سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔